So our next topic is demographic ranking of Pakistan. ابھی تک ہم نے پاکستان کی جو رینکنگ کو دیکھا ہے وہ نیچرل ریسورس کے اندر دیکھا ہے، پاکستان کی پاپولیشن کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پاپولیشن کی رینکنگ ہے، پاپولیشن کے ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں، ان کی رینکنگ پاکستان کی کیا ہے. دنیا میں پاکستان ایک جو کہ تیزی سے بوڑھی ہوتی ہوئی دنیا ہے، اس میں پاکستان کی پوزیشن ہے کیا. تو جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس میں پاکستان پاپولیشن کے لحاظ سے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، دنیا میں 5واں بڑا ملک ہے. اب اس کو تھوڑا سا اگر انٹرپریٹ کریں تو 5واں بڑا ملک ہے تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کچھ عرصے کے بعد 4تھا بڑا ملک بن جائے گا، پہلے 6 تھا. تو یہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن آپ ایک چیز ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف سنی سنائی باتوں پہ غور نہ کریں، ان کو ایکسیپٹ نہ کریں. آپ دنیا میں جو ڈفرینٹ حقیقتیں آپ کو نظر آتی ہیں، آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھا اور پرکھا کریں. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ پاپولیٹڈ کنٹریز ہیں وہ ہیں کون سے، تو آپ کہیں گے چائنا پہلے نمبر پہ ہے، انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے، امریکہ تیسرے نمبر پہ ہے، پھر رشیا ہے، اسی طرح پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، جاپان ہے، انڈونیشیا ہے. یہ دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں. دنیا کی زیادہ تر پاپولیشن انہی ممالک میں رہتی ہے. میرا نیکسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ ان میں سے کتنے ممالک ایسے ہیں جو کہ غریب ہیں. کیا چائنا غریب ہے، انڈیا غریب ہے، پاکستان غریب ہے، رشیا غریب ہے، یا امریکہ غریب ہے، یا جاپان غریب ہے؟ تو تقریباً ان میں سے سب کا آنسر نفی میں ہی آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ پاپولیشن بذات خود ایک بری چیز نہیں ہے. یہ سارے ممالک تو یا تو دنیا کی سپر پاور ہیں اکنامک سینس میں یا پولیٹیکل سینس میں. ہاں، ان میں بہت سے ممالک میں مسئلہ ہے، جیسے پاکستان میں، انڈیا میں، دوسرے ممالک میں، لیکن یہی پاپولیشن آپ کا ایسٹ بھی ہوتی ہے. جو دوسرا انڈیکیٹر ہے وہ لیبر فورس ہے. لیبر فورس کا کیا مطلب ہے؟ لیبر فورس ایک بڑی اہم چیز ہے. لیبر فورس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کی پاپولیشن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو آپ ایک حصے کو لیبر فورس کہہ سکتے ہیں اور ایک حصے کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاپولیشن آؤٹ آف لیبر فورس ہے. لیبر فورس مینس آل دا پیپل ہو آر آئیدر امپلائڈ پلس ان امپلائڈ. تو اس کے اندر 2 قسم کے لوگ شامل ہیں. ہر وہ بندہ جو کہ کام کر رہا ہے، چاہے ذاتی کام کر رہا ہے یا کہیں پہ ملازم ہے، وہ لیبر فورس کا حصہ ہے. ہر وہ بندہ شامل ہے جو کہ کام کی تلاش میں ہے. اب کام کرنے والے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروڈکٹیو ہیں. جو کام کی تلاش میں ہے وہ کیسے پروڈکٹیو ہیں، یا وہ ایک اچھا انڈیکیٹر کیسا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ان کی انٹینشن ہے، آج نہیں تو کل ان کو کام ملے گا. لیکن آپ کی بہت بڑی پاپولیشن ایسی ہے جو کہ لیبر فورس کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کے اندر ظاہر ہے فل ٹائم اسٹوڈنٹ شامل ہیں، ایجنگ پاپولیشن شامل ہے، اس کے اندر بچے شامل ہیں، اس میں اندر آپ کی آدھی پاپولیشن تقریباً جو کہ خواتین پہ مشتمل ہے وہ شامل ہے. لیبر فورس کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 10ویں پوزیشن پہ ہے. یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، یہ ایک ہیوج پلس پوائنٹ ہے. اور دنیا کے 233 ممالک میں سے 10ویں نمبر پہ ہونا ایک بڑی اہم کامیابی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اب آپ ذرا تھوڑا سا میں اس ٹیبل کو زیادہ ایکسپلین کر دوں تو اگر آپ اس ٹیبل پہ غور کریں تو رینکنگ میں پاپولیشن میں پاکستان 5th ہے آؤٹ آف 238 کنٹریز. لیبر فورس میں 10th ہے آؤٹ آف 233 کنٹریز. اب بعض دفعہ آپ کو ڈی نومینیٹر میں 233 کنٹریز نظر آ رہے ہیں اور بعض دفعہ 238 کنٹریز نظر آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ڈیٹا کا نہ ہونا ہے. بعض دفعہ سارے ممالک میں ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا CIA ورلڈ فیکٹ بک کی جانب سے یا یونائٹڈ نیشن کی جانب سے یا ورلڈ بینک کی جانب سے، اسی کی بنیاد پہ میں ان ساری فگرز کو ایکسپلین کر رہا ہوں. تو لیبر فورس کو اگر تھوڑا سا میں زیادہ ایکسپلین کروں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بے شک پاکستان دنیا میں 10ویں بڑی لیبر فورس ہے، لیکن پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی لیبر فورس کا حصہ ہی نہیں ہے. تقریباً 50% اور 51% پاپولیشن آف پاکستان از آؤٹ آف لیبر فورس. دس از ناٹ اے گڈ انڈیکیٹر بائی اینی مین. دنیا کے بہت سے ممالک ہیں ایڈوانس کنٹریز میں لیبر فورس 70% 80% تک ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کی پوری پاپولیشن کا 70-80% اکنامک ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتا ہے. اور اگر آپ اس لیبر فورس کی جو ایجوکیشنل کنڈیشنز کو دیکھیں تو اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق 2016 کے اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق اس لیبر فورس کا تقریباً 51%، تقریباً آپ 50% کہہ سکتے ہیں، یا تو بالکل ان پڑھ ہے یا اس کی ایجوکیشن 1 سال سے بھی کم ہے.
اب آپ ذرا ایک کویشچن پہ غور کریں. اگر پاکستان کی جو لیبر فورس ہے وہ 48% پارٹیسپیشن ریٹ کی بجائے پاکستان کے 70-80% لوگ کام کرتے ہوں تو پاکستان کی لیبر فورس تو دنیا کی 10ویں کی بجائے چوتھی 5ویں بھی ہو سکتی ہے. اور پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹیز پہ کتنا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا. دوسرا اہم کویشچن یہ کہ اگر یہی لیبر فورس پڑھی لکھی ہوتی تو ظاہر ہے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتی, بہت پروڈکٹیو ہوتی, اور پاکستان اس سے کہیں زیادہ ترقی کر چکا ہوتا. فرٹیلیٹی ریٹ میں پاکستان کا 71 نمبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 70 ممالک ایسے ہیں کہ جن کی فرٹیلیٹی پاکستان سے زیادہ ہے, باقیوں کی کم ہے. Another important indicator is English speaking population, and that is an amazing figure, third in the world on the basis of ranking out of 133 countries. یہ بڑی حیران کن فگر ہے. بہت سے لوگوں کو اس پہ یقین نہیں آتا ہوگا کہ پاکستان دنیا کی تیسری بڑی انگلش اسپیکنگ پاپولیشن ہے. دنیا میں تقریباً 130 ممالک میں انگلش بولی اور سمجھی جاتی ہے. بعض میں یہ پرائمری لینگویج ہے, بنیادی ان کی مادری زبان ہے. کیسے ممکن ہے کہ پاکستان دنیا کی تیسری بڑی انگلش اسپیکنگ پاپولیشن ہے؟ دنیا کا جو نمبر 1 بڑا ملک ہے پاپولیشن کے لحاظ سے جس میں سب سے زیادہ انگلش بولی اور سمجھی جاتی ہے وہ امریکہ ہے, دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے, تیسرے پہ پاکستان ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا آنسر سمپل ہے. پاکستان کی ماشاءاللہ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کی ایک خاص پرسنٹیج لوگوں کی بھی اس انگلش کو سمجھتی ہو یا پڑھ لکھ سکتی ہو تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سے ممالک کی ٹوٹل پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے جن ممالک میں انگلش بنیادی زبان ہے. تو ان ممالک کی ایکچولی پاپولیشن ہی کم ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو انگلش آپ پوری دنیا میں یوز کر سکتے ہیں, اور انگلش کی بنیاد پہ ظاہر ہے یہ ایک سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی لینگویج ہے. دس از اگین پلس پوائنٹ. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 147 پوزیشن پہ ہے, ا ویری پور رینکنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے پاکستان سے بہتر 146 ممالک ہیں, اور صرف 40 کے قریب ممالک ایسے ہیں جن کی کنڈیشن پاکستان سے بھی بدتر ہے. اس ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہیلتھ بھی آتی ہے, ایجوکیشن بھی آتی ہے, اور پر کیپٹا انکم بھی آتی ہے. سملرلی کوالٹی آف لائف انڈیکس ہے, لائف ایکسپیکٹینسی ہے, لٹریسی ریٹ ہے, پاپولیشن ڈینسٹی ہے. لائف ایکسپیکٹینسی میں بہتر ہے پاکستان, کوالٹی آف لائف میں اتنا بہتر نہیں ہے. پاپولیشن ڈینسٹی میں پاکستان کی 50ویں پوزیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر پاپولیشن ڈینسٹی کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو پاپولیشن ڈینسٹی مینس کہ ہاؤ مینی پیپل آر لیونگ ان پر اسکوائر کلومیٹر آف ایریا. 1 کلومیٹر کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں. پاکستان کی زمین ماشاءاللہ بہت وسیع ہے, پاپولیشن بھی بہت وسیع ہے, لیکن پاکستان کو پوری پاپولیشن کو اگر آپ کے جو رہنے کے قابل جگہ ہے لینڈ پہ ڈیوائڈ کیا جائے تو 1 کلومیٹر کے اندر صرف 253 افراد رہتے ہیں. یہ بہت کم ہے. آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان خالی پڑا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو کہ جن کی پاپولیشن ڈینسٹی جو ہے وہ 10,000 لوگوں سے بھی زیادہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں تو شہروں میں بہت رش نظر آتا ہے, جگہ نہیں ملتی. اس میں آپ کی جگہ کی کمی مسئلہ نہیں ہے, اس میں آپ کی مینجمنٹ کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں کہا کہ سارے لوگ چند شہروں میں چلے جائیں, بلکہ یہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے, آپ نے نئے شہر بسائے ہی نہیں ہیں. تو یہ چند ڈیموگرافک رینکنگ ہے پاکستان کی جس سے آپ کو پاکستان کی ریلیٹیو پوزیشن کا اندازہ ہو رہا ہوگا.